سورۃ الفجر کی آیت نمبر 15۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، سو بہرحال کچھ انسان ایسے ہیں، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، کہ جب ان کا رب ان کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، سو اس نے ان کا اکرام کیا اور اس اللہ نے ان کو نعمتیں دیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو یہ انسان کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے بڑی عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور دوسری طرف جب وہ اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو یہ انسان کہتا ہے میرے پروردگار نے میری توہین کر دی۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نادار اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم میراث کا مال کھا جاتے ہو سمیٹ سمیٹ کر، وتحبون المال حبا جما، اور تم مال سے محبت کرتے ہو خوب جی بھر کے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک کافر انسان کی گھٹیا سوچ کو بیان کیا ہے۔ اگر یہ سوچ کسی کافر کے اندر ہو تو کوئی عجیب تر بات نہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہی سوچ ایک مسلمان کی بن جائے تو پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے اس سے پہلی آیات میں انسانیت کے دو طبقات کی تباہی کا ذکر کیا۔ ایک وہ انسان ہے جو بادشاہ ہے، خود مقتدر قوتیں ہیں، خود حکمران ہیں، اور حکمرانی کے اندر تباہی ان کا مقدر اور نصیب بنتی ہے۔ اور دوسرے وہ انسان ہیں جو بادشاہ پرست ہے۔ بادشاہ پرست کا مطلب کہ بادشاہوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے، ان کی ہر صحیح غلط بات کو صحیح کہنے والے،
ان کو صحیح راہ نہ دکھانے والے، یہ دو طبقات قوم عاد کی شکل میں، قوم سمود کی شکل میں، فرعون کی شکل میں تباہ و برباد ہوئے۔ آج بھی لوگوں کے اندر یہ دو طبقات موجود ہیں، بادشاہت کا ذہن رکھنے والے متکبر انسان اور ان کے چمچے گرچے ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے بادشاہ پرست۔ تیسرے نمبر پہ انسانوں کا جو گروہ تباہی کا شکار ہوتا ہے وہ مال پرست انسان ہے، جن کے دل دماغ میں مال کی ہوس، ہرس، لالچ حد سے گزر چکی ہوتی ہے۔ یہ قارونی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ اب ان کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ مال مل جائے، پیسہ روپیہ دولت مل جائے، یہ بڑے خوش ہیں، اور پھر اللہ سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہماری بڑی عزت کی ہے، اللہ نے ہمیں بڑا مقام دیا ہے۔ اور اگر کہیں مال کی تنگی آ جائے، مال کم ہو جائے، مال چھن جائے، مال ضائع ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو پھر شکوے کرتے ہیں کہ جی اللہ نے ساڈے نال پتہ نہیں کی کیتا، ہمارے ساتھ پتہ نہیں اللہ کو کیا دشمنی، ہمیں اللہ نہیں دیتا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین فرما رہے کہ یہ دونوں میرے آزمانے کے طریقے ہیں۔ نہ تو مال کا مل جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ اللہ کی نگاہ میں بڑا معتبر ہے، بڑا عزت والا ہے، نہ ہی مال کا کم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کی اللہ کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں، بلکہ کسی کو اللہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو اللہ نہ دے کر آزماتا ہے۔ دونوں کام آزمائش ہے۔ کامیاب انسان وہ ہوگا کہ جو نہ مال کے مل جانے پہ اترائے، ناز اور غرور کرے، اور نہ مال کے چھن جانے پہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ یہ انسان ہے کامیاب۔ جیسے وہ ایک اللہ والے، کسی نے آ کے ان کو بتایا، تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، اور اللہ کا تعلق بھی پورا ان کو حاصل تھا۔ کسی نے آ کے ان کو بتایا کہ جناب وہ آپ کا جو جہاز، بحری جہاز، بہت بڑا سامان لے کر آیا رہا تھا تجارت کا، وہ جہاز ڈوب گیا ہے، وہ جہاز غرق ہو گیا۔ اپنی گردن کو یوں جھکایا، سر نیچے کیا، تھوڑی دیر کچھ سوچا، اور اس کے بعد سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوسرا آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا حضرت وہ جو رپورٹ ملی تھی جہاز کے ڈوب جانے کی وہ غلط تھی، آپ کا جہاز بحفاظت مال و اسباب کے ساتھ بندرگاہ پہ پہنچ چکا۔ جب یہ خبر ملی پھر گردن کو جھکایا اور تھوڑی دیر سر جھکائے رکھا، پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ جہاز کے ڈوبنے کی خبر ملی، پھر الحمدللہ، جہاز کے بچ جانے کی خبر ملی، پھر الحمدللہ۔ تو فرمانے لگے کہ نہ تو جہاز کے ڈوبنے پہ الحمدللہ کہا، نہ بچ جانے پہ الحمدللہ کہا۔ الحمدللہ تو میں نے اس بات پہ کہا کہ دل نے کوئی اثر تو نہیں لیا۔ جب جہاز کے ڈوبنے کی خبر ملی، دل کو جھانک کے دیکھا، دل پہ کوئی اثر نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، مال کے ڈوب جانے کا کوئی غم نہیں۔ اور جب بچ جانے کا بتایا گیا، پھر بھی میں نے دل کو ٹٹولا، کہیں خوش تو نہیں ہو رہا کہ مال بچ گیا۔ جب میں نے دل کی حالت دیکھی تو دل میں کوئی خوشی نہیں تھی، تو میں سمجھ گیا کہ میرا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پہ میں نے کہا الحمدللہ۔ تو انسان، مسلمان، عقل مند انسان وہ مال کو دیکھ کے اتراتا نہیں، وہ مال کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا۔ جس انسان کو مال اللہ پاک دے رہا ہو، اس کی دو سوچیں بن جاتی ہیں اور دونوں غلط ہیں۔ ایک سوچ اس کی یہ بن جاتی ہے کہ یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا،
میں بڑا عقل مند تھا، میں بڑا ذہین تھا، میرے اندر بڑی سمجھ تھی، میں نے بر وقت موقع پہ فیصلے کیے، اس لیے مجھے مال ملا۔ یہ قارونی سوچ ہے۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے۔ میں ذہین تھا، میں سمجھدار تھا، میں عقل مند تھا، میں نے بر وقت فیصلے کیے، اس لیے آج میں مالدار ہوں۔ یہ غلط سوچ ہے۔ دوسری سوچ اس کی یہ بن جاتی ہے کہ وہ اترانے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اور یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ میرا حق تھا، میں نے محنت کی، مجھے ملنا چاہیے تھا۔ اللہ پاک فرماتے فَأَمَّا الْإِنسان، یہ انسان ایسا ہے، علماء لکھتے ہیں اس انسان سے مراد کافر انسان ہے۔ یہ سوچ کافر کی ہے۔ اگر کسی مسلمان کی بھی یہ سوچ ہو تو اس کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے۔ فرمایا اذا ما ابتلاہ ربہ، جب اس کو اللہ آزماتا ہے، مال دے کر آزماتا ہے، فاکرمہ، اس کا اکرام کرتا ہے، ونعمہ، اس کو اللہ نعمتیں دیتا ہے، فیقول ربی اکرمن، تو یہ کہنے لگ جاتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے، میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور دوسری طرف جب اللہ اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، اور اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیتا ہے۔ جب انسان سے مال چھن جاتا ہے، مال کی تنگی آتی ہے، گھروں میں مشکل حالات آتے ہیں، تو پھر انسان کی سوچ عام طور پہ کیا ہوتی ہے کہ ہم سے پتہ نہیں کیا بھول ہو گئی، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، اللہ ہم سے ایسے ناراض ہے۔ اور میرے بھائیوں، نہ تو مال کا مل جانا اللہ کی رضامندی کی علامت ہے، نہ مال کا چھن جانا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی خوشی ہوگی یہ حدیث مبارک سن کر، توجہ سے اور دھیان سے اگر ہم سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ اللہ جس بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ جس بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کو مال سے، دولت سے، دنیا سے ایسے بچاتے ہیں جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہیں۔ اس طرح بیمار آدمی کو بندہ کہتا ہے اس کو پانی نہ لگے، کہیں بخار تیز نہ ہو جائے، یہ نہائے نہ۔ فرمایا جس طرح بیمار کو پانی سے بچایا جاتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اس کو مال و دولت کی فراوانی سے اللہ ایسے بچاتے ہیں۔ عمومی طور پر مال و دولت کا ملنا لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، محبوب بندہ ہے، پیارا بندہ ہے، اس لیے مال ملا ہوا ہے۔ اللہ نے فرعون کو کیوں مال دیا تھا؟ قارون کو کیوں مال دیا تھا؟ اور وہ تو فرعون تو ایسا تھا کہ بادشاہت میں خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا، اور اس کے باوجود اس کے سر میں بھی کبھی درد نہیں ہوا، سر میں بھی کبھی درد نہیں ہوا۔ تو دشمنوں کے ساتھ تو اللہ پاک یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں آزمائش میں آ جائیں، بیماری میں آ جائیں، مال کی کمی ہو جائے، یا فراوانی کی بجائے تنگی آ جائے، تو بجائے یہ سوچنے کے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا میرے اوپر فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا جو لوگ غربا ہیں، مساکین ہیں، مال کی کمی ہے جن کے پاس، فقراء ہیں، یہ امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ پاک نے مقام بھی دیا، اگر مال کی تنگی دی ہے لیکن شکر کے ساتھ، شکوہ نہ ہو، شکایتیں نہ ہو، ہر وقت ہائے وائے رولا گولا نہ ہو، یار مر گئے۔ اللہ کا شکر ہو، الحمدللہ، اللہ پاک جس حال میں رکھے اللہ سے راضی ہو۔ تو یہ کافر انسان کی سوچ ہے کہ وہ مال ملنے پہ کہتا ہے اللہ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے، اور جب مال چھن جائے، کم ہو جائے تو کہتے ہیں جی اللہ نے تو ہماری توہین کر دی،
فیقول ربی اہانن، اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ اللہ رب العالمین کی محبت کا معیار مال کا ملنا یا چھننا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ نہ مال والا محبوب ہے، نہ غریب آدمی مبغوض ہے، بلکہ اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے، اللہ کے ہاں مقام والا کون ہے؟ وہ فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو شخص متقی پرہیزگار ہے، وہ چاہے مال والا ہے چاہے غریب ہے، اللہ کے نزدیک عزت اس کی ہے، اللہ کے نزدیک مقام اس کا جو تقوی والا۔ باقی جو مال کی تنگی ہوگی، معاشی حالات اور مشکلات اور پریشانی آئیں گی، تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ پاک نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں جو تم سوچ رہے ہو کہ مال کا ملنا عزت، مال کا چھننا ذلت، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر کہیں مال کی تنگی آ رہی ہے، فراوانی کی بجائے مال چھن رہا ہے، نقصانات ہو رہے، تو پھر تم یہ سوچو کہ بل لا تکرمون الیتیم، تم نے یتیموں کی عزت نہیں کی، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یاد رکھیں میرے محترم دوستو، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا تو حکم ہے ہی۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ دنیا کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا، یہ سب سے بہترین گھر ہے دنیا کے گھروں۔ اور فرمایا دنیا کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، یہ سب سے بدترین گھر ہے اللہ کی نگاہ کے اندر۔ اور ایک صحابی نے عرض کی، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دل میں سختی محسوس کرتا ہوں، میرا دل سخت ہے، رونا نہیں آتا، گناہوں پہ ندامت شرمندگی نہیں ہوتی، آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، دل سخت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا بتایا؟ فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، یتیموں کی کفالت کیا کرو، دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو۔ تو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا تو حکم ہے ہی۔ یہاں جو لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ لا تکرمون، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یتیم کو صرف کھانا نہیں دینا، کپڑے نہیں دینے، ضروریات پوری نہیں کرنی، یتیم کو عزت دینی ہے۔ آج جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، لوگ ان کو گھروں میں داخل ہونا بند کر دیتے، شادیوں میں نہیں بلاتے، اپنے پروگراموں میں دعوت نہیں دیتے۔ اس کا کون سا کوئی باپ ہے؟ اس نے ہمیں کیا دینا ہے؟ یتیم نے ہمیں کیا دینا ہے؟ تو مال والے کو تم عزت دیتے ہو، کم مال والے کو تم ذلیل کرتے ہو۔ اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ تو یتیموں کا خیال رکھنے والے کو عزت دیتا ہے۔ تو فرمایا تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے، تمہارا جرم یہ ہے۔ اگر تمہارے اپنے پاس کچھ نہیں، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم معاشرے کے نادار، مسکین، غریب لوگوں کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے، تم یہ بھی نہیں لوگوں کو کہتے کہ یار ناداروں پہ خرچ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا، 3 دفعہ یہ لفظ ارشاد فرمایا، وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا، وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے محبوب جی کون بد نصیب، کون بدبخت جس کو 3 دفعہ آپ فرما رہے ہیں وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا؟ آپ نے فرمایا وہ شخص تباہ ہو گیا جو خود تو پیٹ بھر کے سویا، اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا، یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو معاشرے کے نادار، غربا، مساکین گلی محلے میں ان کا خیال نہ رکھنا، یہ تمہارا جرم ہے کہ جو مال میں اونچ نیچ پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ نے جو تقسیم کی ہے لوگوں کے اندر، وہ تقسیم 19-20 کا فرق ہے، 19-20 کا، کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو تھوڑا۔ یہ جو آج ہمارے ہاں فرق ہے کہ کوئی 1 پہ ہے اور کوئی 100 پہ ہے، یہ اللہ کی تقسیم نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے جرائم ہیں۔
یہ ہماری اپنی کرتوتیں ہیں، ہمارا اپنا غلط نظام ہے۔ اس کی وجہ سے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غربت کی لکیر سے بھی نیچے جا رہا ہے کہ ہم معاشرے کے کمزور طبقات کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ آج ہم مانگنے والے کو تو ایسے ہی مانگنے پہ 1000 روپیہ بھی دے دیں گے، 10,000 بھی دے دیں گے۔ جو مزدور ہمارے پاس کام کر رہا ہے اس کی مزدوری اچھی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ بھیک مانگنے والوں کو ہم دے دیں گے، حالانکہ شریعت بھیک مانگنے والوں کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ جس طرح چوری کرنا ایک ناجائز پیشہ ہے، غلط دھندا ہے، اسی طرح بھیک مانگنا حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی چوری کی طرح ایک ناجائز دھندا ہے بھیک مانگنا۔ ہم بھیک مانگنے والوں کو تو دے دیتے ہیں، مزدوری کرنے والوں کو، کام کرنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو ان کا حق پورا نہیں ادا کرتے۔ معاشرے کے ان طبقات کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت۔ اللہ پاک فرماتے تم نہ خود کرتے ہو نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہو، اور تیسرا جرم تمہارا کیا ہے؟ فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم میراث کے مال کو سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ دوسروں کو اپنا مال تو کیا دینا، جو دوسروں کا مال ہے، میراث کا مال، وراثت کا مال، اس میں بھی تم حصے داروں کا حق کھا جاتے ہو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بہنوں کو ان کا حق دیتے ہیں، باپ نے نہیں دیا، باپ چلا گیا، سارا بیٹوں کو دے کے چلا گیا۔ کبھی بیٹوں نے سوچا کہ ہماری بہنیں ہم ہی ان کو حق دیں، کہتے نہیں جی ابا جی دے گئے جی سانو تھوڑی چھٹی۔ اب وہ بہنوں کا بھی حق کھا کر بیٹھے ہیں اور نام ہے جناب حاجی فلاں اور نمازی فلاں اور جناب فلاں۔ بہنوں کا حق، بیٹیوں کا حق کھا جانے والا اللہ کی نگاہ میں اسی طرح مجرم ہے جس طرح سود کھانے والا مجرم، جس طرح خنزیر کھانے والا مجرم، اسی طرح بہنوں بیٹیوں کا حق کھانے والا مجرم ہے۔ آج یہی صورتحال ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد شیخ اسد علی بہت بڑے کاروباری آدمی تھے، تاجر آدمی تھے۔ شیخ اسد علی بڑا کاروبار تھا ان کا ہندوستان کے اندر۔ حضرت کو پڑھنے کے لیے بھیجا، یہ پڑھنے کے لیے گئے اور خود انہوں نے اپنی بہنوں کو اپنا حق نہیں دیا۔ حضرت وہاں سے پڑھ کے فارغ ہو کے آئے، پتہ چلا کہ میری پھوپھیوں کو، اپنی بہنوں کو حق نہیں دیا، تو فرمانے لگے کہ میں گھر میں نہیں آؤں، گھر میں نہیں آئے۔ باپ سے ناراض ہو گئے، گھر سے بائیکاٹ کر دیا، نہیں آتا میں گھر، پہلے میری اپنی بہنوں کو، میری پھوپھیوں کو ان کا حق دو، وراثت میں ان کا جو حق ہے وہ دو ان کو۔ جب وہ دیا گیا پھر اس کے بعد گھر میں داخل ہوئے۔ آج ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے تم وراثت کے مال کو، آج ہم اپنے جو ہے وہ بڑے کے مال پہ نگاہیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بزدلی اور کم ہمتی کا اعلیٰ مقام ہے۔ ہم اس سوچ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارا بڑا مرے تو اس کا مال ہمیں ملے۔ یہ تو ایک گدھ کی سوچ ہے۔ گدھ ہوتا ہے نا مردے کھانے والا، اس کی سوچ ہوتی ہے کہ یہ مرے اور میں اس کا گوشت کھاؤں۔ ہمت والا انسان اور بہادر انسان، دلیر انسان، وہ تو اپنی ہمت سے اپنا مال پیدا کرے گا، اپنی محنت سے اپنا مال کمائے گا۔ اس سوچ کے ساتھ بیٹھے رہنا کہ جناب فلاں مرے اور اس کی وراثت مجھے مل جائے، یہ تو ایک گدھ والی سوچ ہے، مردے کھانے والے کی سوچ ہے۔ اللہ پاک فرماتے تم یہ میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو، یہ تمہارا جرم۔ اور چوتھا جرم کیا ہے؟ فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے محبت کرتے ہو، جی بھر کے محبت کرتے ہو۔ مال کی محبت یہ تو ایک فطری چیز ہے، انسان کی فطرت میں ہے، ہر انسان چاہتا ہے مجھے مال ملے، یہ برا نہیں ہے، لیکن اس کی کچھ حد ہے۔ یہاں تک مال سے محبت کرے کہ حلال حرام کی تمیز نہ بھولے۔ اتنی مال سے محبت ہو جائے کہ حلال آتا ہے، حرام آتا ہے، زندہ نہ بھی آئے،
جو کچھ بھی ملے سب ہڑپ کر ہی جاؤ، یہ مال کی محبت انسان کو تباہ کر دیتی، برباد کر دیتی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں بھی اپنے دلوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ سب سے بڑا مصلح قرآن کریم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، جو ہمیں اسی بات کی تلقین کرتا ہے کہ حلال اور حرام کا خیال رکھو، میرا کیا ہے اور میرا کیا نہیں ہے، اس بات کا خیال رکھو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حلال میں ملے اس پہ اللہ ہمیں صبر شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی